جو مستحب نہیں ہے اس کو آج میں کھڑا ہو کر کہتے ہیں بھائی یہ چیز جو بڑھاؤ یہ بھی مستحبات ہے، یہ میں نہیں کرتا، یہ کسی کی وجہ اس لیے ہمارا جو ہمارے دین کے اندر کوئی نئی بات پیدا کرے وہ مردود، یہ اللہ تو یہ تو بے شک وہ رات اس میں سرکار وہ اتنا بڑا شرف لگا ہوا جس کی کوئی مثال تاریخ میں نہیں مل سکتی، وہ رات بڑی عظیم رات تھی، اس کی عظمت کا کیا کہنا، اس کی زیارت قدر کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن کیا ہر سال جب وہ رات آئے تو ہر سال وہ رات کسی خاص عبادت کے لیے مخصوص کی جائے، اس کا کہیں ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ سرکار والوں کے عمل میں نہ صحابہ کرام معراج کے عظیم واقعے کے بعد سرکار والوں صلی اللہ علیہ وسلم 18 سال دنیا میں موجود ہوئے، ظاہر ہے سال جس میں آپ سے زیادہ کون جانتا تھا اور آپ کون سی تاریخ کرتی ہے، لیکن کبھی آپ نے اس کا کوئی اہتمام نہیں فرمایا، کبھی یہ نہیں فرمایا کہ بھائی یہ رات وہ ہے جس میں مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارا شرف عطا کیا تھا لہذا اس میں نماز پڑھا کرو، اس میں جاگا کرو، اس کی کوئی فضیلت ہے، یہ بات سرکار والوں نے نہیں بیان کیا۔ 18 سال اور شب قدر کی فضیلت بیان فرمائی، شب قدر کے احکام بیان فرمائے، لیکن شب معراج کے بارے میں آپ نے کوئی ہدایت نہ کوئی عمل کی جاتا، یہاں تک کہ خلفائے راشدین نے صحابہ کرام نے کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی ہدایت نہیں دی، اور یہ وجہ ہے کہ تاریخوں میں اختلاف ہوتے ہیں، تمہیں کون سے تاریخ کو یہ سمجھ آیا؟ اگر کوئی حقیقت ہوتی نا کسی دن منانے کی، کسی رات منانے کی، دین کے اندر اگر کوئی حقیقت ہوتی تو کم از کم یہ محسوس تو رکھا جاتا کہ بھائی بڑا رات ہوئی، اس کو کوئی اختلاف میں نہ ہوتا، لیکن نہیں ہوا، تو معلوم ہوا کہ الحمدللہ یہ بڑی نعمت کی بات ہے کہ شب معراج رسول کریم کو عطا ہوئی، لیکن ہر سال اس کو کسی اس طرح منانا جیسے کہ شب قدر منائی جاتی ہے، یہ دین میں اپنی طرف سے اضافہ ہے، اپنی طرف سے اضافہ کرنے کے بجائے بلکہ تو ساری راتیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، اس سے جب عبادت کی جائے وہ فضیلت کی چیز ہے، ہر شخص ہمیں تندرست اگر عبادت بنا دی، بزرگوں نے کہا ہر رات ہمیں قدر ہے عبادت میں تو ٹھیک ہے، ہر رات کو جاتے ہو اس رات میں بھی جاتے، اس رات کو بھی عبادت کر لیں، اس میں دعائیں کر لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ سمجھنا کہ یہ ایک سنت ہے یا یہ شریعت کے
ساری